5 سال کی تمہاری کرسی ہوگی، عوام نے چاہا ہے، کرسی اقتدار پر بٹھایا ہے، کرسی آتی اور جاتی ہے، سرکار بنتی بگڑتی بھی ہے، لیکن یہ مہاتما ان کا مقام و مرتبہ یہاں پر بھی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں قوی امید ہے کہ کل قیامت میں سب سے بڑا سمان اگر کسی کا ہوگا تو حافظ قرآن کا ہوگا، ان کے والدین کا ہوگا، علماء کرام کا ہوگا۔ ہماری کتاب تو کہتی ہی کہتی ہے، آپ کی بھی کتاب کہتی ہے، سمہاتما سدرلبھഃ، کہیں پر بھی شاستر میں نہیں لکھا ہے کہ کسی کے پاس اگر دولت ہے، کوئی منتری بن گیا یا کسی کے پاس پاور آ گئی، طاقت آ گئی تو وہ مہاتما ہو گیا، کہیں نہیں لکھا ہے۔ مہاتما کے لیے صرف اونچے اخلاق کا اور تعلیم کا، گیان کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارے ان مدرسوں میں بچوں کو مہاتما بنایا جاتا ہے، بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، دوسرا کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز سے پہلے بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی بچے پڑھتے ہیں، ناشتے کے وقفے کے بعد بھی بچہ 11-12 بجے تک پڑھتا ہے، ظہر میں کھانے کے لیے چھٹی ہوتی ہے، ظہر کی نماز کے بعد بھی بچے پڑھتے ہیں، عصر سے مغرب تک کی چھٹی ہوتی ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک بچے پڑھتے ہیں، بعض اداروں میں عشاء کے بعد بھی 10-11 بجے رات تک تعلیم ہوتی۔ تم تو شراب پی کر نشے کی حالت میں دھت ہوتے ہو، شراب پی کر اپنے بازوؤں میں لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کرتے ہو، تمہارے گناہوں کی وجہ سے زمین پر اللہ کا عذاب اترنے والا ہوتا ہے۔ اگر اس عذاب کو کوئی ٹال سکتا ہے تو ہمارے انہی مدرسوں کے معصوم بچوں کی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سن کر رب اس عذاب کو ٹالتا ہے۔ معصوم بچے قرآن پڑھتے، قرآن پڑھنا پاپ نہیں ہے، قرآن ہمارا دھارمک شاستر ہے، ہماری ایشوریہ گرنتھ ہے قرآن، ایشوانی ہے ہمارا، جیسا آپ کا ایشوانی رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید ہے۔ رانے صاحب بنا پڑھے لکھے، بنا سوچے سمجھے مدرسہ بند کرو، مدرسہ بین کرو، ان مدرسوں میں آتنکواد پیدا ہوتا ہے۔ گوڈ سے کس مدرسے کا پڑھا لکھا تھا؟ پرگیا سنگھ ٹھاکرے کس مدرسے کی پڑھی لکھی تھی؟ اندرا گاندھی کو گولی مارنے والے وہ راکشس سردار کون سے مدرسے کا پڑھا لکھا تھا؟ مدرسے کا پڑھا لکھا وفادار ہوتا ہے، مدرسے کا پڑھا لکھا دیش کا وفادار ہوتا ہے، جیسے وہ رب کا وفادار ہوتا ہے ویسے بھارت کے سمویدھان کا بھی وفادار ہوتا۔ ادارا سرو ایویتی گیانی تاتمے و میمتم آستھتہ سہیوکتاتما مامیوام اتمام گتیم۔ کیا کہا اس میں رانے صاحب؟ اس میں یہ کہا ہے کہ جس انسان کے اندر ایشور کی گیان آ جائے اس انسان کا سمان کرو اس زمین پر، اس دھرتی پر، جس میں گیان آ جائے ایشور کا۔ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں اللہ کی شریعت کو جانتے ہیں، مطلب شریعت کا گیان آنا، شریعت کا تعارف ہونا، یہی اللہ کا گیان ہے ان کے اندر۔ گیتا میں تو صاف یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جس آدمی میں ایشور کا گیان ہو وہ گویا ایشور ہے، یعنی جو شریعت کا جانکار ہے گویا، یعنی جس نے اللہ کے علم کو حاصل کر لیا، گویا ان کے اندر اللہ کی صفت آ گئی گیتا کے حساب سے۔ بہت اچھی بات کہی گئی۔ ان مدرسوں کی بڑی قربانی پہلے بھی تھی، اسی لیے خدا کے واسطے ان مدرسوں کو بدنام مت کیجیے۔ یہ مدرسہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام
یہ مدارس جب تک رہیں گے پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے، ہمارے بچے اسی طرح پڑھتے رہیں گے۔ اور کسی بھی مدرسے میں آپ نے کچھ مدرسوں میں کیا پیسوں کا فنڈ دے دیا تو آپ سمجھنے لگتے ہو کہ مدرسہ ہمارا غلام بن جائے، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے جو بھی ہمارے غلام بن جائیں، ہمارے اشاروں سے ہم ان کو پڑھائیں، ہم اپنی نظام تعلیم سیٹ کریں وہاں پر نہیں۔ کچھ بھی کرو، قرآن پڑھیں گے پڑھائیں گے، اور ہمیں قرآن پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ مسلمانوں، آج آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کا رشتہ قرآن سے کمزور ہو گیا ہے۔ آج بھی آپ رشتہ قرآن سے مضبوط کیجئے۔ اللہ کی مدد آپ کے نظروں کے سامنے اگر نہ اترے تو عبداللہ سالم کی زبان کاٹ دیجئے گا۔ میرا وقت 1.25 گھنٹے کا طے کیا تھا، لیکن بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، اسی لیے میری گزارش پر انہوں نے 45 منٹ کا حضرت نے وہ کیا ہے۔ کچھ ضروری بات کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج بھی یہ قرآن وہی قرآن ہے جو 1458 سال پہلے جس شکل میں قرآن تھا، آج بھی اس قرآن کے اندر وہی طاقت ہے جو 1458 سال پہلے جو طاقت تھی۔ آج بھی وہی اللہ ہے جو 1450 سال پہلے جو جنگ بدر کے میدان میں جس اللہ نے حضرت جبرائیل کو مدد کے لیے بھیجا تھا، آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ آج اللہ کی طرف سے کوئی نصرت کیوں نہیں آتی؟ 1309 مدرسے آسام میں بند کر دیے گئے، اللہ کی کوئی مدد نہیں آئی۔ اتر پردیش میں 23,500 مدرسوں کو بند کرنے کی پوری سازشیں کی گئی، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد نہیں آئی۔ بالآخر سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا کہ یہ مدرسہ باقی رہے گا۔ اب کچھ ظالم، کچھ فسادی، کچھ شرابی، کچھ کبابی ہمارے بڑے مدرسوں کو ٹارگیٹ کرنا چاہتی، نہیں معلوم کہ چند سالوں کے بعد بہار کے کچھ مدرسوں کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ آپ کے جامعہ صدیقہ آپ کے جامعہ بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہے، بہار کے کئی ادارے شامل، بند کر دیے جائیں گے۔ کہے جائیں گے کہ ٹوپی اور داڑھی والے بن کر نکلتے، ان مدرسوں کو بند کرو، ملا نہیں چاہیے، ان مدرسوں کو بند کرو، عالم نہیں چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، پائلٹ چاہیے۔ اے ظالم، ذرا یاد کر، جس وقت اس دیش کو آزادی کی ضرورت تھی، اس وقت انگریز کے سامنے میں کون سا انجینئر تھا، کون سا ڈاکٹر تھا، کون سا پائلٹ تھا؟ اگر اس وقت انگریز کے سامنے میں سر پہ کفن باندھ کر کوئی مرد مجاہد کھڑا تھا تو اس کا نام شیخ الاسلام حسین احمد مدنی تھا۔ اگر اس وقت انگریز کے سامنے میں برطانیہ میں جا کر اور ان کے آفس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر انگریز سے یہ کہا ہے کہ دیش کو آزاد کرو، میں غلام دیش میں رہنا نہیں چاہتا، تو اس مرد مجاہد کا نام مولانا محمد علی جوہر ہے۔ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے جب اس دیش کو آزادی کی ضرورت پڑی تھی تو یہاں تحریک ریشمی رومال کے لیے، اس دیش کو بچانے کے لیے ترکی کا سفر کرنے والا مرد مجاہد کا نام عبید اللہ سندھی ہے۔ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے مالٹا کی جیل خانے میں جانے والے مرد مجاہد کا نام شیخ الہند ہے۔ اے سی ایم، بتا ذرا کہ جب دیش کو آزادی کی ضرورت پڑی تھی کون سا ڈاکٹر تھا، کون سا پروفیسر تھا، یا کون سا انجینئر تھا؟ دنیا کا سب سے بڑا فلسفے کا ماہر، منطق کا ماہر قاسم نانوتوی 1857 میں شاملی کے میدان میں تھے۔ اسی لیے یہ یاد رکھنا ہوگا، بھولنا مت۔ اگر ہمارے علماء نے تاریخ بیان کرنا کم کر دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دیش کے اندر علماء کا کوئی مقام نہیں، مدارس کا کوئی مقام نہیں۔ بھارت کا سمویدھان مدرسہ چلانے کی اجازت دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو مدرسہ بند کرنے کی بات کرنے والا؟ نہیں جانتے تو پڑھو، آؤ جامعہ میں پڑھائیں گے۔ حضرت مفتی صاحب آرٹیکل نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے، all minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice۔ بھارت کے اندر مسلمان قرآن اور دھرم کی تعلیم کے لیے ادارہ چلا سکتا ہے اور کمیٹی کے ذریعے چلا سکتا ہے، شورا بنا سکتا ہے، عاملہ کے ذریعے چلا سکتا ہے۔ ہمیں تمہارے بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مدرسہ رہے گا تو یہ سورج رہے گا،
مدرسہ رہے گا سورج کی روشنی رہے گی، مدرسہ ختم تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ان مدرسوں کو کچھ لوگ سازش کے تحت ختم کرنا چاہتے، لیکن وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے، مسجد سے، مدرسوں سے کمزور ہوتا چلا جا رہا، اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ خصوصاً نوجوانوں کا، ہم مسلمانوں کا قرآن سے بہت کمزور۔ یہاں 100 بچے کی دستار بندی بہت بڑی بات، لیکن آئندہ ارادہ کیجئے آپ سب مدرسہ صرف مدرسہ کے ہمارے ذمہ دار سے نہیں چلے گا، آپ سے بھی چلے گا۔ یہ تو محنت کرتے دن رات، آپ اپنے بچوں کو بھیج کر جہاں پر بھی ادارہ ہے حافظ قرآن بنائیے۔ آج بھی اس قرآن میں بہت طاقت ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کو اگر کسی نے گھٹنے کے بل جھکایا ہے، 5000 نوجوانوں نے جھکایا ہے۔ کون اسرائیل؟ دنیا کا دوسرے نمبر کا سپر پاور طاقت، جس کے پاس آئرن ڈوم ہے۔ آئرن ڈوم کا مطلب آپ کے گلی سے کوئی موٹر سائیکل گزرے تو وہ اس کو ٹریک کر کر وہیں پر مار دے۔ آسمان میں کوئی میزائل آ جائے تو 300 کلومیٹر دور سے اس کو ٹریک کر کر وہیں پر اس کا وناش کر دے، اس کو آئرن ڈوم بولتے ہیں۔ ایسی ٹیکنالوجی اسرائیل میں، اور ایسی ٹیکنالوجی کو کسی نے ہرایا ہے، 5000 حافظ قرآن نے ہرایا ہے۔ حماس کے 5000 حافظ قرآن، حافظ ہیں نا؟ ہمارے اور آپ کے طرح نہیں موبائل میں پشپا 2 دیکھو، سلمان خان لالی ووڈ ٹالی ووڈ دیکھو راتوں میں، نہیں، وہ لوگ راتوں میں تہجد میں قرآن پڑھتے۔ 466 دن تک جنگ چلی نا اسرائیل میں، 466 دن میں تقریباً پتہ کتنے حافظ بنے وہاں پہ؟ یعنی جنگ سے پہلے وہ حافظ بننے کی فیصدی کم تھی، ریٹ کم تھا، جیسے چل رہا ہے بن رہا ہے، لیکن جب ان کے گھر توڑ دیے گئے، مسجد شہید کر دی گئی، اس کے بعد ان کا اور قرآن سے محبت ان کا بڑھ گیا، تو 466 دن میں تقریباً 52 یا 53 ہزار حافظ قرآن بنے ہیں۔ کہاں پر؟ ٹینٹ میں کے اندر، گھروں میں بھی نہیں۔ اور اسی قرآن کی وجہ سے اسرائیل کی غرور کو توڑا گیا اور حافظ قرآن نے توڑا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، قرآن سے آج بھی رشتہ اگر آپ کا مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ شرابی، کبابی، پیشاب پینے والے دنیا میں بہت ہیں، جو پیشاب پیئیں گے، گندا کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا دماغ بھی اسی طرح ہوگا۔ یہ کبھی بھی اس قرآن جیسی مقدس کلام کے اوپر صحیح ٹپنی نہیں کر سکتے، اللہ خود دیکھ لے گا۔ آپ صحیح تو بنو، مسلمان ہی صحیح نہیں ہے، عام مسلمان بھی صحیح نہیں، خاص مسلمان بھی صحیح نہیں، پڑھا لکھا طبقہ بھی گڑبڑ اور آپ بھی گڑبڑ۔ ہم اور آپ صرف یوگی جی کی اماں کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔